لا الہ الا اللہ کا ایسا عمل کہ روزانہ ایک خاص وقت میں اگر آپ لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اس عمل کے کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، تو ساری زندگی کوئی ایسا دن نہ گزرے گا کہ اس عمل کو نہ پڑھو۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے لا الہ کا۔ کوئی ایسا بندہ، کوئی دکھیارا شخص، کوئی تنگ دستی میں، پریشانی میں، غریبی میں، فقیری میں، لاچاری میں کوئی بندہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر زندگی میں ایک مرتبہ، پوری لائف میں صرف ایک بار لا الہ الا اللہ کا یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لے، ساری زندگی ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس بندے کی زندگی سے تنگ دستیاں، پریشانیاں دور نہ ہوگی۔ ساری زندگی کے آپ کے وظائف اور اعمال ایک طرف، ساری زندگی کی تسبیحات، عبادات ایک طرف، اور آج کا میرا آپ کو دیا ہوا لا الہ الا اللہ کا مجرب ترین عمل ایک طرف۔ اس عمل کو آج تک جس نے بھی پڑھا، جس دکھیارے، جس غم کے مارے میرے بہن یا بھائی نے اس عمل کو زندگی میں ایک بار ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھ لیا، قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص کہ جس کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہو، ایک ہی دن میں قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا پانا چاہتے ہو، فوری طور پر قرضوں سے نجات چاہتے ہو، تو آپ نے میرا بتلایا ہوا لا الہ الا اللہ کا یہ چھوٹا سا عمل پڑھ کے تماشا دیکھ لینا ہے۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے، یہ غیبی مدد کی بارش کا ایسا بادشاہی عمل ہے کہ جس کے ہاتھ یہ عمل لگ جاتا ہے، یہ راز لگ جاتا ہے، راتوں رات اس عمل کے پڑھنے والا کروڑپتی بن جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی دوستوں کو، کئی بھائیوں بہنوں کو یہ عمل بتایا ہے۔ جب بھی کسی کو تنگ دستی میں، پریشانی میں، غریبی میں، فقیری میں، لاچاری میں نے یہ عمل بتایا، یقین جانے یا نہ جانے ایک دن کے عمل سے میں نے خدا کی قسم لوگوں کے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کوئی میری بہنیں، کوئی بھائی، دوست احباب جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہو، اچھے رشتوں کی تلاش میں ہو، من پسند رشتے چاہتے ہوں، تو ایک دن کا میرا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھ لینا۔ رشتوں کی لائن اگر نہ لگ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد، تنگ دستی، پریشانی، غریبی، فقیری، لاچاری، ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ معجزاتی عمل ہے جس کو صرف اور صرف آپ نے اپنی زندگی میں چاہیں تو ایک بار پڑھ کے معجزہ دیکھ لیں۔ زندگی میں صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ لیں، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے، دکھ درد بیماری کے لیے ایک بار یہ عمل کر لیں، خدا کی قسم ساری زندگی اس عمل کا پیچھا نہ چھوڑیں گے۔ یہ ایسا پاورفل عمل ہے، یہ ایسا معجزاتی عمل ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ مجرب ترین عمل نہیں دیکھا کہ جس عمل کو پڑھتے ہی فوری طور پر خدا کی قسم حالات بدل جاتے ہیں، کہ جس عمل کو پڑھتے ہی یقین جانے یا نہ جانے فوری طور پر تنگ دستیاں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، گھر میں رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتلائے ہوئے طریقے پر آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ کوشش کرنا، میری یہ ویڈیو جیسے ہی آپ تک پہنچ جائے فوری طور پر اس عمل کو پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ پاک نے چاہا تو منٹوں اور سیکنڈوں میں آپ کے حالات بدل جائیں گے، منٹوں اور سیکنڈوں میں آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اللہ کے ولی کا بتلایا ہوا یہ معجزاتی عمل ہے، اللہ کے ولی کا بتلایا ہوا یہ دولت کی بارش کا سچا عمل ہے۔ عمل بتلانے لگا ہوں، بڑی ہی توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس عمل کو سمجھ لیں تاکہ عمل کو سمجھ کر فوری طور پر فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ وہ عمل نہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ جس کے پڑھنے والوں کو انتظار کرنا پڑے۔ یہ وہ پاورفل عمل ہے، یہ وہ پاورفل تسبیح ہے کہ جس کے ہاتھ یہ تسبیح، یہ راز لگ جاتا ہے، اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ آج اگر میرے بھائیوں میری بہنوں شدید مشکلات میں ہو، آج میرے بھائیوں میری بہنوں اگر دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو، کوئی سہارا نہیں، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، ہر طرف سے آزمائشوں میں، پریشانیوں میں فوری طور پر گرے ہوئے ہو اور فوری طور پر آزمائشوں سے، پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو،
تو ابھی اسی وقت جیسے ہی میرا یہ عمل سن لو، فوراً یہ عمل پڑھ لینا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بے اولادی ہے، اولاد جیسی نعمت سے فوری طور پر مالا مال ہونا چاہتے ہو تو ابھی اسی وقت اس عمل کو پڑھ لینا۔ میاں بیوی میں آپس میں نفرت ہو چکی ہے، محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، میاں بیوی میں علیحدگی ہے، آپس میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، ایک دن کا عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ اتنی محبت قائم ہو جائے گی۔ دوریاں ہیں، علیحدگیاں ہیں، انشاءاللہ تمام دوریاں، تمام علیحدگیاں ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گی۔ گھر کا بچہ بچہ اس عمل کو پڑھتے ہی میرے بھائیوں، میری بہنوں، کروڑ پتی بن جائے گا۔ یہ میرا آزمودہ عمل ہے۔ میں نے اپنے مشکل وقت میں، برے حالات میں، یقین جانے جب بھی اس عمل کو پڑھا، اللہ پاک نے تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیا۔ یہ عمل ہر مشکل میں، پریشانی میں کام کرتا ہے۔ آپ کی جو بڑی سے بڑی پریشانی ہو، جو دکھ تکلیف بیماری ہو، لا الہ کا یہ چھوٹا سا عمل اپنے سیدھے ہاتھ پر، تسبیح کے دانوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ آدھی پونی منٹ کا میکسیمم لگا لیں تو 1 منٹ لگ جائے گا اس پورے عمل کو پڑھنے میں۔ یہ 1 منٹ کا عمل، یقین جانے یا نہ جانے، آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں رزق اور دولت کے ڈھیر لگا دے گا۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو، بڑی سے بڑی مراد کو انشاءاللہ منٹوں سیکنڈوں میں پورا کر دے گا۔ جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں نا کہ وظائف اثر نہیں کرتے، جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ اعمال اثر نہیں کرتے، آج میرا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھ لیں، انشاءاللہ فوری طور پر گھر میں، زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ فوری طور پر تمنائیں، حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ گھر کا بچہ بچہ فوری طور پر کروڑ پتی بن جائے گا۔ یہ عمل ہزاروں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، جس کی جو پریشانی میں دیا گیا، یہ ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ جسم کے کونے کونے سے یہ عمل بڑی سے بڑی بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ یہ وہ عمل نہیں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کہ آپ کو انتظار کروائے۔ یہ ایسا معجزاتی عمل ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے ایک ہی دن کے اندر اندر اپنی آنکھوں سے معجزہ دکھا دیتا ہے۔ ایک ہی دن کے اندر اندر اللہ پاک کے حکم سے رزق اور دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ ایسا عمل خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ ایسا معجزاتی عمل ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کہ فقیر بھی پڑھ لے رزق اور دولت کی تنگی میں تو راتوں رات کروڑ پتی بن جائے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو یہ ایک دن کا عمل پڑھتے ہی کروڑ پتی بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ نہ اس عمل کو پڑھنے کے لیے دن کی کوئی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، جب دل کرے، جہاں دل کرے، سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر پڑھ لینا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا، انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، رب کریم سے جو بھی مانگو گے، عمل پڑھتے ہی رب کریم تمہاری خالی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ عمل سمجھانے لگا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس عمل کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اس عمل کو جب چاہیں، جس دن چاہیں، نہ دن کی کوئی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، دنیا کے جس شہر میں ہے، جس گاؤں میں ہے، جس گلی میں ہے، جس محلے میں ہے، ایک مرتبہ میرے کہنے پر اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل آپ کی ہر حاجت کو، ذاتی مکان چاہیے اس عمل کو پڑھ لیں، زندگی میں سکون چاہیے اس عمل کو پڑھ لیں، زندگی کی تمام پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنا چاہتے ہو اس عمل کو پڑھ لیں۔ اس عمل کو گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں موجود ہوں وہاں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو۔ ایک آدھی منٹ کا وقت نکال کر اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے گا، اور ایک بار اگر یہ عمل شروع کر دیا جائے، ایک بار یہ عمل شروع کر دیا جائے تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو، اپنی جگہ سے کھڑے مت ہوئیے گا۔ پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے ساتھیوں، بھائیوں، پڑھ لیجیے گا۔ اللہ پاک سے آخر میں اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعائیں مانگیے گا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ مجرب ترین عمل نہیں دیکھا۔
یہ ایسا غیبی دولت کی بارش کا سچا عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے جو بھی مانگو، اللہ پاک میرے بھائیوں میری بہنوں فوری طور پر پڑھنے والے کی تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، فوری طور پر حالات بدل دیتے ہیں، فوری طور پر رزق اور دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے بیٹھ جانا عمل کو پڑھنے کے لیے، اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، جو بھی بہتر لگے، جو پڑھنا چاہو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا اور اس خاص عمل کو شروع کر دینا۔ درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کا آغاز کر دینا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو فوری طور پر اس عمل کا پہلا وظیفہ، رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا اگر موجود ہو تو، تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے آپ کو جو یہ عمل کی وظائف بتاؤں گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ان وظائف کو، یہ سب سے آسان عمل ہے۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں کہ جن کو ایک لفظ بھی، ایک ورڈ بھی جن کو پڑھنا نہ آتا ہو نا، وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ بس اس عمل کو بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے ہرگز نہ پڑھیے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیے گا۔ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے اگر تو اس عمل کو پڑھو گے تو یہ پورا کا پورا عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیے گا، اور جب تک عمل یہ کمپلیٹ نہ ہو جائے اپنی جگہ سے کھڑے مت ہوئیے گا۔ پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیجیے گا۔ ذاتی مکان چاہیے ہو تو اس کے لیے دعا مانگ لیجیے گا، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے ہو تو اس کے لیے دعا مانگ لیجیے گا۔ طریقہ عمل کا ایک ہی ہے، آخر میں آپ نے اپنی حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مقاصد کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ درود شریف پڑھ کے آپ نے عمل شروع کیا تو فوری طور پر جب ایک بار آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو فوراً سے اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے جو پہلا وظیفہ شامل کرنا ہے، الف لام میم، ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں الف لام میم، تیسری بار پڑھیں الف لام میم۔ یہ قرآنی الفاظ ہیں، ان کے معنی اللہ اور ان کے رسول جانتے ہیں۔ تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو دور کرنے والا، مجرب ترین عمل، رزق اور دولت کی بارش برسانے والا یہ خاص عمل جب شروع کرنا ہے تو سب سے پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، جو بہتر لگے، جو یاد ہو، اور ایک دن میں جتنی بار چاہیں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بار بھی پڑھ لینا ایک دن میں کافی ہے۔ اور زندگی میں، لائف ٹائم میں یہ لائف ٹائم عمل ہے، یا کہ ایک بار پڑھ لیا نا پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اور پابندی نہیں کہ ایک بار ہی پڑھنا ہے، جتنی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جتنی بار چاہو اور جتنے دن چاہو پڑھ سکتے ہو، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے جس ترتیب سے، جس تعداد میں بتاؤں گا اسی تعداد میں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا کا پورا عمل پڑھیے گا، اور آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے دعائیں مانگیے گا۔ اب آپ نے درود پاک پڑھ لیا ایک مرتبہ کوئی سا بھی، تو فوری طور پر آپ نے اس عمل میں پہلا وظیفہ الف لام میم کا ایک بار درود پاک پڑھ لیں کافی ہے، اور فوراً الف لام میم کرتے ہوئے پہلا وظیفہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے الف لام میم کا۔ الف لام میم ایک ہو گیا، الف لام میم دو ہو گیا، اس طرح آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم الف لام میم کا وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ جب 11 مرتبہ الف لام میم کا وظیفہ پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اس عمل میں اب کیا کرنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ بھی سمجھ لیں۔ اب فوری طور پر آپ تمام دکھیاری بہنیں، تمام ساتھی، دوست، احباب، آپ نے اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں الف لام میم کا وظیفہ جیسے ہی
11 بار پڑھ لیا تو اسی وقت آپ نے اس عمل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اپنے انداز سے پڑھیے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے اپنے ہی انداز میں پڑھنا ہے جیسا آپ کا انداز ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، یعنی کہ پہلا کلمہ اس عمل کے اندر 11 بار 11 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھا، پھر فوراً آپ نے اس عمل میں الف لام میم کا وظیفہ شامل کر لیا، اور الف لام میم کا وظیفہ آپ نے اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ پڑھ لیا تو فوراً اس عمل میں پہلا کلمہ 11 بار پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اس عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل میں سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر کو شامل کر دینا ہے، اور ایک مرتبہ آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اسی عمل میں فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار جب آپ نے سورہ کوثر پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو اس عمل میں فوری طور پر ایک مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھیں، اور سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ نے اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوراً سے سورہ اخلاص پڑھنے کے فوراً بعد جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، جیسے ہی سورہ اخلاص پڑھ لی تو اب آپ نے اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوری طور پر ایمرجنسی طور پر آخر میں کیا کرنا ہے، یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب۔ آپ نے اس عمل میں یا مسبب الاسباب کا وظیفہ شامل کرنا ہے، اور یا مسبب الاسباب کا وظیفہ آپ نے اس عمل کے اندر صرف اور صرف آخر میں 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے، اور پڑھ لیں تو آخر میں ایک مرتبہ درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور خوب ساری دعائیں مانگتے ہوئے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔